خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر شیخ رشیدہ ہمارے ساتھ ہیں. سر آج ایک بار پھر شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ ایک این آر او کی کوشش کر رہی ہیں مریم بی بی, خاموشی معنی خیز ہے. وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ بھائی کیمرے کے سامنے کہہ رہی ہیں کہ میں نے نہیں جانا, میں نہیں جاؤں گی پاکستان سے باہر جب تک حکومت نہیں جاتی. پھر آپ لوگوں کو کیوں شک ہے کہ وہ جانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ بہت اہم سوال کیا ہے یہ, آپ کے انٹرویو کا سب سے اہم سوال ہے. دیکھیں بالکل صورتحال اسی طرف جا رہی ہے جس طرح نواز شریف صاحب کی طرف گئی تھی. اچھا, جس طرح نواز شریف کے وقت کہنا شروع ہوا تھا کہ جی وہ نہیں جائیں گے, کسی قیمت پہ نہیں جائیں گے, لیکن گورنمنٹ کے سرکل میں یہ بات پائی جا رہی ہے. میں مریم نواز شریف نے جو کہا ہے کہ میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی اگر مجھے بورڈنگ کارڈ بھی دے دیا جائے, لیکن بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی صحت کا ایشو اٹھ کھڑا ہوگا, اور عمران خان کے سارے ہی مخالف تقریباً آج کل بیماری کے عالم سے گزر رہے ہیں. اللہ سب کو صحت دے, الہ آمین. مخالف کی صحت کی بھی دعا مانگنی چاہیے, یہ سیاسی مخالف ہیں. بہت اچھی بات. لیکن گورنمنٹ کے سرکل میں یہ بات چل رہی ہے کہ اور 10-15 دن میں مریم نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کی بات اٹھے گی. اچھا, اس پہ فیصلہ عمران خان کا ہے. آج کے انٹرویو کی سب سے اہم خبر میں آپ کو یہی دے رہا ہوں کہ فیصلہ عمران خان کا ہے. اگر پلیٹس کم ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہیں. مریم نواز شریف نے کل سنایا, ٹویٹ کیا ہے, میں ٹی وی نہیں دیکھتا, کہ بھی میں کہیں نہیں جا رہی. جی ہاں, بہت اچھی بات ہے, ان کو نہیں جانا چاہیے. لیکن جو خبریں گرد و نواح میں ہیں اسلام آباد میں, اچھا, وہ جو شہزاد اکبر کہہ رہا ہے اور وہ گل صاحب جو کہہ رہے ہیں, بیسیکلی تو سپوکس پرسن یہ ہیں. جی ہاں, ایسا ہی ہے. لیکن راول پنڈی کے گرد و نواح میں یہ خبر گرم ہے کہ اور 10-15 دن میں ان کی صحت کی بات جو ہے وہ بنیادی خبر ہوگی. وہ نہیں جاتی تو ایک علیحدہ بات ہے, یہ اچھی بات ہے, وہ نہ جائیں. فیصلہ عمران خان کا ہے کہ انہوں نے جانے دینا ہے یا نہیں جانے دینا. لیکن ابھی تک کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کہیں نہیں جا رہی, تو ہمیں ان کی بات کو وزن دینا چاہیے. لیکن اسلام آباد میں یہ کل سے بات گردش کر رہی ہے کہ ان کی میڈیکل رپورٹ جو ہے اس پر تھوڑے دنوں میں میڈیا پہ اور دوسری جگہوں پہ بات چیت شروع ہو جائے گی. اچھا, آپ نے جو کہ کہا اسلام آباد کا گرد و نواح, ہم نے پنڈی کی بھی بات کی, تو اس حوالے سے اسلام آباد اور پنڈی کی رائے ایک ہی ہوگی ان کو باہر جانے؟ میں نے پنڈی کی بات نہیں کی, اسلام آباد کے گرد و نواح کی بات. آپ نے جملہ بولا, یقین کریں آپ دیکھ لیجیے گا ریکارڈنگ میں, آپ نے کہا روانی میں شاید کہہ دیا ہوگا آپ نے کہا لاس پنڈی, تبھی تو میری کہنے کی ہمت ہوئی. نہیں, میں نے کہا راولپنڈی کے اسلام آباد کے گرد و نواح. اچھا چلو, آپ نے ٹھیک. لیکن اس حوالے سے اس کے ساتھ باراکو بھی آتا ہے, اور اس کے ساتھ روات بھی آتا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے یہ فتح جنگ بھی آتا ہے, ترنول بھی آتا ہے. آپ بارہ کس طرف پڑھتے ہیں؟ آپ ایک دم کسی اور طرف لے جائیں. اچھا ٹھیک ہے. تو لیکن اس حوالے سے رائے ایک ہی ہے سب کی مریم بی بی کو نہ جانے دینے کے حوالے سے, آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں ایک ہی رائے. ٹھیک, اوکے. میں عمران خان کی رائے کی حد تک تو آپ کو بتا سکتا ہوں, باقی کسی کا مجھے نہیں پتا. باقیوں کا کوئی اندازہ نہیں آپ کو؟ باقی کا مجھے اندازہ نہیں ہے. مجھے عمران خان صاحب کی رائے پتا ہے کہ اس نے کہا نو وے ایٹ آل, اور تھوڑے دن پہلے ہی مجھ سے کہا. اوکے ٹھیک ہے. تو آپ کو بہت حیرت ہوگی اگر مریم بی بی باہر جا پائیں, چاہے ان کی خواہش ہو نہ ہو, ساری بحث آپ نے کر لی, لیکن یو ول بی سرپرائزڈ اف اٹ ہیپنس, اگر مریم بی بی واقعی باہر چلی جاتی ہیں. دیکھیں, میں نے تو عمران خان کی کیبنٹ کا حصہ ہوں. میں نے جو عمران خان کی بات بتانی تھی آپ کو بتا دی ہے کہ وہ اجازت نہیں دیں گے, اور مریم نواز شریف کہہ رہی ہے میں اجازت بھی نہیں مانگوں گی, اور جا بھی نہیں رہی, تو بات تو ختم ہو گئی. نہ عمران خان اجازت دے رہا ہے, نہ وہ جا رہی ہے, لیکن اس کی صحت کے 8-10 دن اب باتیں اٹھیں گی. ٹھیک, لیٹس سی. پیپلز پارٹی پہ آتے ہیں شیخ صاحب, کیا سیٹنگ ہو گئی؟ سیٹنگ کا تو نہیں مجھے پتا, لیکن پیپلز پارٹی بدلی ہوئی سی ہے, بہتر پوزیشن میں. بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. پیپلز پارٹی کوئی ہارڈ لائن نہیں لے گی, اور ممکن ہے لانگ مارچ میں بھی شامل نہ ہو. اچھا. عید کے بعد اگر کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے پی ڈی ایم کا, تو اس میں بھی وہ شامل نہ ہو. دیکھیں نا, اس نے کافی پیپلز پارٹی نے کہا کہ بھئی الیکشن میں حصہ لینا ہے, انہوں نے کہا نہیں لینا, انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. انہوں نے کہا سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لینا, اس نے کہا لینا ہے, انہوں نے حصہ لیا. انہوں نے کہا استعفے دینے ہیں, انہوں نے نہیں دیے, کہا نہیں دیے, نہیں ہوئے. اس نے کہا لانگ مارچ, اس وقت آج لانگ مارچ ہو رہا ہوتا ہے اسلام آباد میں. جی ہاں. اگر
پیپلز پارٹی نے ان کو آگے نہ لگایا ہوتا تو اس وقت آپ کو وزیر داخلہ انٹرویو نہیں دے رہا ہوتا, کمانڈ اینڈ کنٹرول دفتر میں بیٹھا ہوتا. ہاں, اور وسیم بادامی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا, وہ نشریات کر رہا ہوتا. ہاں, اگر آپ لوگ اصل اجازت بات دیتے یہ ہے کوریج کہ آپ یہاں میرے پاس ہوتے اور میں آپ کے پاس ہوتا. اگر پیپلز پارٹی صحیح, اگر پیپلز پارٹی کے کہنے پہ یہ اپنا پروگرام نہ بدلتے تو اس وقت تو سیاسی فضا بڑی گرم ہوتی ہے. اب جو عید کے بعد دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. صحیح. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی ہارڈ لائن نہیں لے گی, اس ہارڈ لائن نہ لینے کے ان کو پھر ظاہر فوائد بھی ہوں گے نا. دیکھیں, آصف زرداری چھاتی کے ساتھ لگا کے تاش کھیلتا ہے. اس نے کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا. اتنا بچہ چوچا تو نہیں ہے نا. آپ دیکھیں کہاں سے وہ چلا, کہاں تک پہنچا. ساری سیاست, اس وقت کی ساری سیاست اگر کسی نے کھیلی ہے تو اس کا نام ہے آصف زرداری. اور ساری پی ڈی ایم کو اس نے کھڈے لائن لگایا, ٹھس کرا دیا ہے اور ٹینٹیں فش ہو گئی ہے پی ڈی ایم. تو اس کا کریڈٹ آصف زرداری کو جاتا ہے. سو ایک زرداری پی ڈی ایم میں باری. پتہ نہیں, مریم نواز شریف نے تو اس پہ کچھ اور تبصرہ کیا, میں نہیں کہتا. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, اس طرح بھاری ہونا شرمندگی کی بات ہے. ایسے بھاری ہونا تو ہم بھی ہو سکتے ہیں, اس کے لیے اصولوں میں سودا کرنا پڑتا ہے. لیکن شیخ صاحب, آپ کو یہ خبر سن کے مزہ آیا؟ آپ اتنے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, میں نے آپ کی کتاب بھی پڑھی ہے, تو آپ کا جو سارا سیاسی سفر ہے, جب آپ وہ سائیکل پہ سفر کر کے وہ ایوب صاحب اور فاطمہ جناح صاحبہ کی, وہ سب میں نے پڑھا ہے. آپ نے سیاسی تاریخ میں ایسا دیکھا کہ ایک الیکشن ہو, اس میں کچھ سینیٹر ہوں جو ایک آدمی کو ووٹ دیں کہ یار تم چیئرمین سینٹ بنو, تھوڑے دن بعد وہی سینیٹر کہیں کہ یار ہم نا اپوزیشن میں آ رہے ہیں یار, اب ہم آپ کو ووٹ دیں گے تاکہ اپوزیشن لیڈر بن جاؤ, وہ اس طرف آ جائے اور اپوزیشن لیڈر بن جائے ان کا. یہ ایسا ہوا سر جی, میں نے لوگوں کو ووٹ کے لیے بدلتے ہوئے دیکھا ہے کونسلر لائف سے. چھوڑے, یہاں 64 ووٹ تھے اسی سینٹ میں, 50 ہو آپ گئے. کیوں بھولتے ہیں؟ ہاں 50 ہو گئے, 14 کم ہو گئے, 54 ہو گئے. اور رات جب کھانے پہ بلایا تو پھر 64 آ گئے. میں نے ایسے حالات بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا, مبارک دینے میں وہ سب سے آگے ہوتے ہیں. کیا کروں, یہ معاشرہ ہی ایسا ہے. میں نے بھی زیارتیں لوگوں کو کرائی میئر کے الیکشن میں راول پنڈی میں. واپس لے کے آیا تو 1 ووٹ سے ہار گیا, حالانکہ میں 7 ووٹوں سے جیت کے اندر داخل ہوا. لیکن یہ تو اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے نا, میرے زیادہ تھے, اندر گیا تو 1 -1 ہو گیا. اچھا, اور ہار گیا آپ. ہاں, لیکن یہ تو اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ اپوزیشن میں ایک دن پہلے آ کے اپوزیشن لیڈر چنوا لیں. یہ تو مطلب ٹھیک ہے, ہاٹ شیٹ. دیکھیں جو کچھ بھی ہوا, جیت کا کوئی مول نہیں ہے. اب اس وقت دیکھیں نا کہ راوی سب اچھا بول رہا ہے. ہاں ایسے ہی, لیڈر آف اپوزیشن بھی ہے, لیڈر آف چیئرمین سینٹ بھی ہے, اسپیکر بھی ہے, صدر بھی ہے, پرائم منسٹر بھی ہے, سب منتخب لوگ ہیں. صحیح ہے, صحیح. لیکن شیخ صاحب, یہ اگر پیپلز پارٹی کے واقعی معاملات بہتر ہو گئے تو پی ٹی آئی کو اچھا تو نہیں لگے گا نا کہ یار مطلب کیا ہم میں ایسی کیا کمی تھی کہ آپ ان کو, یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں, ان کو کیا مل جانا ہے ابھی تو ابھی نہیں, آگے کے لیے. عمران خان جو ہے, آگے جب ہوگا تب دیکھی جائے گی. عمران خان کچی گولیاں نہیں کھیلتا, اس کو پڑھنے میں بہت سارے لوگوں نے غلطی کی ہوئی ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کچی گولیاں کھیل رہا ہے تو وہ بھول میں ہے. وہ وقت پہ فیصلہ کرتا ہے, وہ وقت آنے پہ فیصلہ کرتا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ صحیح فیصلے کرے گا. اور آپ کو لگتا ہے اگلے کچھ دنوں کا منظرنامہ یہ ہو رمضانوں میں کہ مریم بی بی جو اس وقت باہر ہیں وہ شاید اندر ہوں, اور شہباز صاحب جو اس وقت اندر ہیں وہ شاید باہر ہوں؟ شاید کوئی بھی اندر نہ ہو, سارے ہی باہر ہوں. اچھا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں, کوئی کسی کے لیے تھریٹ نہیں ہے. ایک احتساب ہونے والا تھا, سارے کرپٹوں کو جیل میں احتساب. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ یہ بڑی ظالم سوچ ہے. میں نے کل بھی بات کی, آج پھر دہراتا ہوں کہ حامد میر نے اور عامر متین نے مجھے جیل میں آ کے کہا, حالانکہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن بہت اہم واقعہ ہے میری زندگی کا, کہ آپ کو 7 سال قید ہو رہی ہے 7 دن بعد, جمعرات والے دن. یس, میں نے ہر ایک کو خط لکھا, ہر ایک کو خط لکھا ہے میں نے کو, کہ مجھے 7 سال قید ہو رہی ہے. حامد میر اور عامر متین نے مجھے آ کے یہ جیل میں بتایا ہے, تو آپ مجھے سی آف کریں دھوم دھام سے,
خدا پہ یقین کریں مجھے 7 سال قید ہوئی, میں نے مڑ کے دیکھا کوئی MNA موجود نہیں تھا. وہ جو کہتے تھے جیئیں گے تمہارے لیے مریں گے تمہارے لیے, وہی بیچارہ ڈینٹر پینٹر اور ویلڈر اور مکینک اور موچی درزی اور دھوبی نائی وہ کورٹ میں موجود تھا, اور انہوں نے کہا بڑا ایک MNA نہیں آیا, ایک MNA نہیں آیا. سو برے وقت کے دوستوں کی بڑی کمی ہوتی ہے. اقتدار کا اپنا شمشمہ ہوتا ہے, اقتدار کا جو جوش اور ولولہ شمشمہ ہوتا ہے, یہ بڑی عجیب قوم ہے. یہ برے وقت میں بہت تھوڑے لوگ ساتھ رہ جاتے ہیں. لیکن نا بھٹو صاحب کہاں تھے 4 اپریل 1979 کو پھانسی لگی, تب سڑکیں ویران تھی. نواز شریف صاحب کہاں تھے 12 اکتوبر 99 کو گیم پلٹ گئی, سڑکیں ویران تھی. خود نواز شریف صاحب نے کہا کہ نعرے لگاتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف تمہارے ساتھ ہیں, جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی تھا ہی نہیں. یہ خود انہوں نے کہا نواز شریف صاحب نے. صحیح بات, صحیح کہا. صحیح ہے, ٹھیک. اچھا اب ذرا اینڈ کرنا ہے ایسے. دیکھیں جب نواز شریف کی تاریخ ہوتی تھی کراچی کورٹ میں طیارہ اغوا کیس میں, تو آپ یقین جانیں میں نے ان کی پہلی بات ان کے بیٹے سے کرائی اپنے فون پہ, اور میرے پیچھے لوگ پڑے لیکن میں نے کسی اور کی جیب میں فون ڈال دیا. اتنا سا حال تھا وہ, اس میرے کمرے سے بڑا حال ہوگا 100-125 آدمی 150 آدمی بس. ایسا ہی ہے, صحیح ہے. اب یہ جاتے تھے پنجاب کا, بالکل نواز شریف ٹھیک کہہ رہا تھا کہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہ میں نے قدم بڑھاؤ اور پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں. صحیح ہے. اچھا اب یہ پنجاب کے بارے میں یہ تو آپ بارہا بتا چکے ہیں, تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کرواتا کہ بزدار صاحب جا رہے ہیں نہیں جا رہے. آپ کہہ چکے ہیں بھائی خان صاحب کہہ رہے ہیں جب تک میں ہوں تب تک یہ, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ جو پیپلز پارٹی بار بار کہہ رہی ہے کہ بھائی نون لیگ ہمارا ساتھ دے, نمبر ہے ہمارے پاس پورے, تو بزدار صاحب کو ہٹا کے ہم یا نون لیگ کا وزیر اعلیٰ لاتے ہیں یا پرویز الہی کو لاتے ہیں. یہ کیوں کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی اتنے کانفیڈنس سے بات بار بار؟ نون لیگ کیونکہ پنجاب میں بزدار کے ساتھ ہے. اچھا, نون لیگ کو کیا پڑی ہے خام خواہ, ویسے ہی وہ نون لیگ کیوں لائے گی حمزہ شہباز کو یا کیوں لائے گی پرویز الہی کو؟ ان کا دماغ خراب تو نہیں ہے, وہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. اور دیکھیں اتنے چیفز جوائن صاحب 14 مہینے میں ہم گھر گئے ہیں, 18 مہینوں میں گھر گئے ہیں, 20 مہینوں میں گھر گئے ہیں, 3 سال ہونے کو ہیں, 1.5 سال اور 2 سال لگ جانے ہیں, اوپر الیکشن آ جانا ہے. بات تو تقریباً کنارے لگی ہوئی ہے. اب بات تو ہماری ڈیلیوری کی ہے, ہماری ذمہ داری کی ہے, ہم ڈیلیور کیا کرتے ہیں. اس لیے کہ 6-8 مہینے بعد تو ہم الیکشن کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے. 4 مہینے 6-8 مہینے بعد تو الیکشن کا ماحول شروع ہو جائے گا. 10 مہینے اللہ آپ کا بھلا کرے. دیکھیں الیکشن کا ماحول شروع ہو جاتا ہے. کینڈیڈیٹ جو ہوتے ہیں وہ 4تھے سال میں میدان میں ہوتے ہیں, 5ویں سال کا تو الیکشن ہوتا ہے. جی ایسا ہی ہے, وقت پہ جا کے تو نہیں آدمی ووٹ مانگتا کسی سے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. ابھی میں کیبنٹ کو چھوڑ کے گیا ہوں, راول پنڈی میں آگ لگ گئی تھی, وہاں پھر بھی ایک آدمی نے, میں آپ کو کیا کہوں, خدا پہ یقین کریں, میں کیبنٹ چھوڑ کے اردو بازار آگ لگی گیا ہوں, تو ایک بندے نے کہا ایڈی دیر لائی جی آندے آندے, گڈیاں بھی اپنی ہیں, سکواڈ بھی لگی ہوئی ہے, اور 2 گھنٹے ہو گئے ہیں, شیخ رشید نظر نہیں آ رہا. یہ آج کی بات بتا رہا ہوں. میں کیبنٹ چھوڑ کے گیا, مجھے چٹ آئی کہ آگ لگ گئی, اور پھر بھی آپ کو یہ سننا پڑا. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں ایک آدمی نے کہا کہ 1-1:30 بجے آگ لگی ہے اور آپ 4 بجے پہنچے ہیں. یہ الیکشن کا جب وقت نزدیک ہونے کی فضا ہوتی ہے تو 4تھے سال میں لوگ ایسی بات, پھر ووٹر شیئر ہوتا ہے. ابھی تو 2 سال پڑے, تو ابھی یعنی ابھی کچھ عرصے میں یہ جنازہ شادی یہ سب شروع ہو جائے گا, ہر جنازے پہ جانا شادی, ورنہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, جنازہ سازی بھی شروع ہو جائے گی. کہیں گے جی ہاتھ بھی پورا نہیں ملاتے تھے آپ, تو آپ وزیر داخلہ بے شک کورونا کی وجہ سے نہ ملا رہے ہو. یہ نہیں سوچا کہ کورونا, یہ نہیں سوچیں کہ کورونا کی وجہ سے نہیں, کہہ رہے ہاتھ بھی نہیں ملا دے سکتے. ہاں صحیح ہے. میں نے بھی نوٹ کیا ہے بہت سارے فون جو سائلنٹ پہ ہوتے ہیں 3.5 سال بعد, وہ 3.25-4 سال بعد سائلنٹ سے ہٹ جاتے ہیں. وہ پھر رابطے شابطے وہ اویلیبل بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگ, کیونکہ آگے الیکشن ہوتا ہے تو سارا. اور الیکشن سے کچھ دنوں پہلے تو انہی نمبروں سے کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, جو لوگ اٹھا نہیں رہتے ہیں وہ فون کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی جان خیریت سے ہے, کوئی ساڑھے لائی. تو آپ نے یہ بڑی مزیدار بات کی کہ اس کا مطلب یہ ہوا, آپ نے کہا نا نون لیگ کیوں ہٹائے گی بزدار صاحب کو, وہ پنجاب کے تک بزدار صاحب کے ساتھ, یعنی کہ عثمان بزدار صاحب پاکستان کی تاریخ وہ وزیر اعلیٰ ہے کہ جن کا پنجاب میں رہنا عمران خان صاحب کے لیے اطمینان قلب کا باعث ہے, اور نون لیگ کے لیے بھی سیاسی تسکین کا باعث ہے. یہ خیر ہے یار, ٹھیک ہے.
دیکھیں میں تو عمران خان کی بات کرتا ہوں. عمران خان بزدار کے ساتھ ہے اور عمران خان نے مجھے ایک نہیں 2-3 دفعہ کہا کہ شیخ صاحب بزدار ہی رہے گا. صحیح ہے. اس انٹرویو کا آخری اس سوال کی بات کوئی آگے مارکیٹ کرنا ہے. صحیح. اس انٹرویو کا آخری سوال, عمران خان, آپ نے جس یقین سے کہا کہ عمران خان صاحب بزدار کے ساتھ ہیں, آپ باقیوں کے بارے میں بھی اتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ بھی بزدار صاحب کے ساتھ ہیں اور ان سے اتنا ہی خوش؟ دیکھو کوئی ہے یا نہیں ہے, میں جس کے ساتھ کیبنٹ میں ہوں اس کا نام ہے عمران خان. وہ بزدار کے ساتھ ہے تو میں بزدار کے ساتھ ہوں. ٹھیک. میں ایسے ہی آپ کو دھوکے والا انٹرویو دوں صحیح کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ بزدار کی عدم موجودگی میں باتیں کرتے ہیں, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. میں عمران خان کے ساتھ ہوں, اس کے ساتھ آیا ہوں, اس کے ساتھ جاؤں گا. عمران خان بزدار کے ساتھ ہے, میں بزدار کے ساتھ. اور کوئی ہو یا نہ کسی ہو, کو اچھا لگے یا برا لگے. او ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 A-Net Helone 亚迪尼文。